نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رجب المرجب کے مہینے کے اہم اسلامی اور تاریخی واقعات میں سے ایک جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانحہ ارتحال، ان کا انتقال پرملال کا واقعہ ہے۔ 22 رجب المرجب 60 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت معاویہ بنو امیہ کے قبیلے کے ایک فرد ہیں، بلکہ عرب میں 2 قبیلے تھے اور دونوں اپنی اپنی جگہ سردار تھے۔ ان میں ایک بنو قریش، بنو ہاشم، جو ہاشمی اور قریشی مطلبی قبیلہ تھا، جن میں سرور کونین رحمت دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ اشراف قریش میں سے تھا، سب سے بہت بزرگ قبیلہ تھا، اور یقیناً اس کی بزرگی میں کوئی تردد اور شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا انتخاب اس قبیلے میں فرمایا ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام قبائل اپنی جرأت، بہادری، حوصلہ، ہمت میں کتنے ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو جائیں، قریش کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن عرب میں اہل قریش کے بعد جن لوگوں کو سردار قبیلہ جانا جاتا تھا وہ بنو امیہ کا تھا۔ ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کے اعلان کے بعد جہاں قریشوں میں بھی بہت سارے لوگ مخالف تھے، تو اموی خاندان میں ابو سفیان اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تھا۔ بدر میں ابو جہل مارا گیا تھا، احد میں یہ ابو سفیان ہی مقابلے میں آیا تھا، جو بعد میں ہجرت مکہ کے موقع، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہند تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فتح مکہ سے پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس سے اگلے سال جب عمرۃ القضاء کے موقع پر تشریف لے گئے تو اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ۔ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ قینچی لے آؤ۔ پھر آپ نے اپنے مونچھوں کے بال اور اپنے سر مبارک کے بال صاف کروائے، اور پھر وہ بال بطور ہدیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرما دیے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اسلام لا چکا تھا، لیکن اپنے اسلام کو چھپاتا تھا کہ مجھے اہل خانہ نے کہا کہ اگر تم نے یہاں سے ہجرت کی، اسلام کو ظاہر کیا، تو ہم تمہیں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دیں گے، تنے تنہا جاؤ گے۔ تو صحابہ اکرام جو ہجرت والے تھے وہ ہجرت کر کے مکے جا چکے تھے، اب میں یہاں پر اکیلا تھا، اس لیے میں اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ میرے لیے بڑا ایک آزمائش کا مرحلہ تھا اور بڑی مشکل بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اور حضرت امیر فتح مکہ تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، کسی جنگ میں بھی جناب امیر معاویہ مسلمانوں کے مقابل نہیں آئے، کسی مقابلے میں بھی یہ شریک نہیں ہوئے، مخالفت نہیں کی، اور اسی طریقے سے انہوں نے غیر مسلموں کا اور اپنے باپ تک کا بھی کوئی ساتھ نہیں دیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم صفت تھی، ایک عظیم خصوصیت تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام لا چکے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ان کو بہت زیادہ نصیب ہوئی۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا کاتب، میر منشی، جو لوگ صحابہ اکرام کتابت کرتے تھے حضور کی زندگی میں،
اور ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وحی کو لکھتے تھے۔ ان میں خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے باقی صحابہ کرام میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خاص طور پر یہ اعزاز حاصل تھا، بڑی قربت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتابت کی وحی فرمایا کرتے تھے اور ان سے لکھوایا کرتے تھے۔ کاتبین وحی میں ان کا شمار آتا ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، اور آپ اپنے اس اونٹنی پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یا یہ کہ سواری پر، جو بھی سواری اس وقت تھی، ممکن ہے گھوڑے پر تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے سینے، میرے کمر کے ساتھ چھو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب، میرا سینہ آپ کو لگ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم املاہ بالعلم، اے اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بھی بنے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ام المؤمنین سیدہ بی بی رملہ، جن کو سیدہ ام حبیبہ کہا جاتا ہے، جو ابتدائی اسلام میں اسلام ان نے قبول کیا، یہ امیر معاویہ کی بہن تھیں، ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئی تھی، وہاں ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بہت پریشان رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل بن کر اس نے سیدہ ام حبیبہ کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، پھر ان کو مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کر دیا۔ تو یوں سمجھیے کہ حضور کے برادر نسبتی، جس کی وجہ سے ان کو خال المؤمنین، امت کے ماموں کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ اکیلے امت کے ماموں نہیں ہیں، جن جن خاندانوں میں رشتے ہوئے ہیں اور ان عورتوں کے جو بھائی تھے، وہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بنے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نکاح میں آئی ہے تو ان کے جتنے بھائی تھے حضور کے برادر نسبتی ہیں۔ حضرت حفصہ نکاح میں آئی ہیں تو حضرت حفصہ کے جتنے بھائی تھے، عبداللہ ابن عمر اور دوسرے، وہ سارے کے سارے برادر نسبتی تھے۔ ان میں سے ایک خال المؤمنین کا لقب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی آیا۔ یہاں پر ایک بات بہت عجیب ہے، جو اہل بیت کے ساتھ، خاندان نبوت کے ساتھ، اس خاندان کی دنیا کے اندر تو مزاج یہ ہے کہ اختلاف اور نفاق اور تفریق اور جھگڑے دکھائے جائیں، لیکن میرا اپنا ایک عنوان ہوتا ہے کہ میں ہر موضوع پر رحماء بینہم کی تفسیر میں، کہ قرآن مجید نے نبی کے صحابہ، اہل بیت، ان کے درمیان محبت کے واقعات کو پیش کیا ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ، خاتون جنت، اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی سیرت کے واقعات میں ملتا ہے کہ بچپنا میں، کم عمری کے عالم میں، ابتدائی اسلام میں ایک موقع پر ابو جہل بدبخت نے حضرت سیدہ فاطمہ کو پکڑا اور پکڑ کر کہا تم محمد کی بیٹی ہو، اور اس ظالم نے زور سے تھپڑ رشید کیا۔ بی بی کے چہرے اتھر پہ ورم آ گیا، اور انتہائی بی بی چھوٹی بچی تھیں، روتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر یہ بات واقعہ عرض کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور کا دل بہت دکھا، بڑے غم زدہ ہوئے۔ آپ نے دیکھا ابو سفیان بیٹھا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ سامنے جو بیٹھا ہے یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، یعنی اموی قبیلے کا، تم اس کو جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ ابو جہل جو قریشوں کا وڈیرا تھا اس وقت، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اور مجھے مارا ہے۔ تو یہ بچی نے جا کر جب کہا تو ابو سفیان اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا لے گئے ابو جہل کے پاس، اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے اس بچی کو، کمسن بچی کو تم نے تھپڑ مارا ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بڑوں کے ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بچوں پر کیا ظلم و ستم اور زیادتی اور بچوں کو مارنا۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے ابو جہل کے دونوں ہاتھ یوں پکڑے اور پکڑ کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا بیٹی جیسے اس نے مارا ہے اس طریقے سے تم بھی اس کو مارو۔
تو اب بچی نے کیا مارنا تھا یا کتنا مار سکتی تھی، کم عمر تھی، لیکن یہ بچی کے لیے ایک بڑا اعزاز اور خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جیسے اس نے مجھے مارا، اب میں نے بھی اس کو ایک مکہ مار دیا، میں نے بھی تھپڑ رسید کر دیا۔ تو بیوی نے مارا اور بیوی بہت خوش ہو گئی کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ ایک طرف تو یہ بچی کی خوشی اپنی جگہ پر تھی، دوسری طرف وہ ابو جہل کی سبکی بھی بڑی تھی، شرمندگی بھی بڑی تھی، اس کے لیے یہ ایک بڑے حیا کی اور بڑے لحاظ کی بات تھی کہ میں سردار ہوں، میں قریش کا وڈیرا ہوں، میں خاندان کا بڑا ہوں، اور ابو سفیان نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، یہ محمد کی بیٹی کو لے آیا ہے اور چھوٹی بچی سے مجھے تھپڑ مروا دیا ہے۔ خیر واپس آئی تو بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ آ کر سنایا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی کہ اے اللہ، ابو سفیان نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کیا ہے اور اس نے میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں تو اس کو ایمان کے نور کی ردا پہنا دے، نور ایمان کی ردا یعنی چادر اس پر ڈال دے۔ یہ وہ دعا تھی جس کا نتیجہ فتح مکہ کے موقع پر ظاہر ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان ملے گی، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ایک تو یہ جناب ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد تھے، ان کی سیرت کا وہ واقعہ جو اعلان اظہار ایمان سے پہلے کا ہے اور حضور کے خاندان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عقیدت اور محبت کے اظہار کا ایک خوبصورت سا منظر ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ اور بڑا عجیب ہے، قرآن مجید میں فتح مکہ کے بعد جب سورہ ممتحنہ میں ایک واقعہ ہے کہ عورتیں جب اسلام قبول کر رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت اسلام لی، اور قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین۔ یہ آیت کریمہ اتری کہ ان عورتوں سے بیعت لیجئے اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ چوری نہیں کریں گی، یہ زنا نہیں کریں گی، یہ عیب جوئی اور بدگوئی نہیں کریں گی، کسی پر ملامت نہیں لگائیں گی۔ یہ عورتوں سے بیعت لی جا رہی تھی۔ بیعت کا معنی ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، اپنے آپ کو بیچنا ہے، لیکن جو مردوں کے ہاں بیعت کا رواج ہوتا ہے کہ کوئی پیر یا شیخ یا امام یا امیر جہاد کی بیعت لے یا اسلام کی بیعت لے یا توبہ کی بیعت لے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کلمہ پڑھاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا انی لا اصافحۃ النساء، میں عورتوں کو کبھی ہاتھ نہیں ملاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی غیر عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پانی کے پیالے میں آپ ہاتھ رکھتے اور پھر وہ پیالہ ان کے پاس بھیج دیتے کہ جو جو عورتیں بیعت کرنا چاہتی ہیں وہ اس پیالے میں ہاتھ رکھیں۔ یہ ایک بیعت کا طریقہ تھا۔ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری تو ابو سفیان کی بیوی اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ بی بی ہند یہ وہاں پر موجود تھیں، اس نے بھی اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا، اور جب یہ آیت اتری کہ اے محبوب ان سے بیعت لیجئے الا اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، تو بی بی نے کہا، اور پھر اس کے بعد فرمایا ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، تو یہ جملہ بھی بی بی نے کہا، اور جب فرمایا ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، تو یہ عورت بڑی حیرت زدہ ہو گئی اور شرم اور لحاظ سے اس کی نظریں جھک گئیں، اور اس نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ہم اس بدکاری کو، اس بد عمل کو، اس بے حیائی کے عمل کو اب بھی اس کو حرام سمجھتی ہیں اور ناجائز سمجھتی ہیں، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کسی عورت سے ممکن ہے کہ وہ زنا کرے گی؟ میں یہاں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو فطری ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہوا تھا، کلمہ تو دیر سے پڑھا ہے لیکن گناہوں سے نفرت اس انداز سے اللہ بعض لوگوں کی طبیعت میں ودیعت فرما دیتے ہیں، ان میں یہ کیفیت تھی۔ یہ حضرت سیدنا معاویہ کے خاندانی تعارف کے حوالے سے میں نے وہ والد کے حوالے سے بات کی، یہ والدہ کے حوالے سے بات کی۔
سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کے متعلق ایک بات ہے، وہ بھی تاکہ خاندان کی حیثیت سے امیر معاویہ پہلے سامنے آ جائیں، پھر میں اگلی گفتگو اس پر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھی۔ ایک تو یہ کہ صلح حدیبیہ کے بعد ابو سفیان جس وقت اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آئے تو سیدہ ام حبیبہ نے وہ جو بستر بچھا ہوا تھا اس کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا، تو جناب ابو سفیان فرمانے لگے کہ بیٹی بستر میرے لائق نہیں، یا میں بستر کے لائق نہیں کہ بجائے اس کے کہ تو میرا اکرام کرتی، میرے لیے بستر بچھاتی، مجھے عزت دیتی، مجھے یہاں بٹھاتی، تو نے بستر بھی ہٹا لیا ہے۔ تو ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ، امت کی ماں سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان سیدہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا ابا جان آپ باپ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں محمد کریم کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں پاک پیغمبر کے پاک بستر پر ناپاک باپ کا بیٹھنا برداشت نہیں کرتی، اس لیے کہ آپ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک تو اسے حضرت ام حبیبہ کی حضور کے ساتھ عقیدت، محبت اور آپ کی خدمت میں آنے کے بعد حضور کا کمال احترام، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ کو ملنے کے لیے تشریف لائے، تو سیدہ نے ایسا کیا کہ حضرت امیر معاویہ سو رہے تھے تو بی بی نے ان کے سرانے بیٹھ کر ان کے سر میں جیسے کھجلی کی جاتی ہے اور اس کو مس کیا جاتا ہے، مساج کیا جاتا ہے، اس طریقے سے سر میں بی بی ہاتھ مار رہی تھیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی نیند آنا شروع ہو گئی۔ اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بہن اور بھائی کے اس پیار کے منظر کو دیکھا کہ بھائی نے اپنی بہن کے سامنے یوں سو رہے ہیں اور وہ ان کے سر میں کھجلی کر رہی ہیں اور ان کو آرام دے رہی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ سے پوچھا کہ معاویہ تمہیں پیارے لگتے ہیں؟ پیارے لگتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے محبوب، ہر بھائی جیسے اپنی بہن کو پیارا لگتا ہے مجھے بھی معاویہ ویسے ہی پیارے لگتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو حدیث کی کتابوں میں ہے اور بڑا عجیب ہے۔ فضائل معاویہ میں جو جہاں جہاں روایات ہیں ان میں ہے، حضور نے فرمایا ام حبیبہ جیسے تمہیں پیارے لگتا ہے معاویہ ابن ابی سفیان، ایسے مجھے بھی پیارے لگتے ہیں، حضرت معاویہ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو یہ جناب سیدنا معاویہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت بھرا تعلق تھا، اور پھر ادھر اپنی بہن کے ساتھ یہ ایک عقیدت اور محبت اور احترام کا ایک رشتہ تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بات ایک یاد رکھیں، سیدنا امیر معاویہ بہت بڑے جلیل قدر صحابی بنے، لیکن ان کا مقام نہ تو خلفائے راشدین کے برابر ہے، چونکہ وہ والسابقون الاولون سابقون اولون میں شامل ہیں، خواہ وہ سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، یہ سارے کے سارے خلفائے راشدین، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بعض نادان، جاہل اور بے دین لوگ یوں موازنہ کرتے ہیں حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان۔ یاد رکھیے سیدنا امیر معاویہ صحابی ضرور ہیں، کاتب وحی ضرور ہیں، عادل ضرور ہیں، احلم امت ضرور ہیں، اعلمہم و اجودہم معاویہ، جواد اور سخی ضرور ہیں، لیکن علی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اہل ایمان میں اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا تھا، سیدنا علی کا مقام بہت بلند ہے۔ علی تو حضور کی گود میں پلنے والے، حضور کے ہاتھوں کھیلنے والے، محبوب کی زبان سے سن کر کلمہ پڑھنے والے، حضور کے ساتھ بچپن سے لے کر وفات تک پوری زندگی گزارنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں، حضور کے چچزاد بھائی ہیں، آپ کے دکھ اور سکھ کے ساتھی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ ہیں، آپ نے اپنے ہجرت کے وقت ساری امانتیں ان کو سپرد کی تھی۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارے اعزاز سے نوازا۔ میں جتنے بھی فضائل حضرت امیر معاویہ کے عرض کر رہا ہوں یہ سیدنا علی کے تقابل میں نہیں ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کی
اپنی وہ خصوصیات ہیں جو ایمان لانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ نے کی نماز کے متعلق علماء اور ائمہ کہتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ میں نے لوگوں میں حضور کے مشابہ اگر کسی کو نماز پڑھتے دیکھا تو حضرت امیر معاویہ کو۔ ایک صحابی کے متعلق پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں رہتا ہے اور وہ بہت خوبصورت اور حسین ہے، اور وہ شبہ النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ مشابہت سے مراد یہ ہے کہ چلنے میں، پھرنے میں، یا گفتگو کے انداز میں، یا ممکن ہے کہ کچھ اداؤں میں حضور سے مشابہت رکھتا ہو، ورنہ کائنات میں حضور کا مشابہ کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اس گورنر کو پیغام بھیجوایا کہ اس آدمی کو میرے پاس بھیجو، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے ملے، اس کے ہدائے تحائف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس وقت حضرت عمر کے دور میں حضرت ان کے معاویہ کے ایک بڑے بھائی تھے اور وہ جلیل القدر صحابی تھے، ان کا نام یزید ابن ابی سفیان تھا۔ یہ حضرت معاویہ کے بیٹے کی میں بات نہیں کر رہا، یہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں، حضرت ابو سفیان کے بڑے بیٹے ہیں۔ یہ بہت نیک صالح جلیل القدر صحابی رسول تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو شام کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں ان کا انتقال ہو گیا، چنانچہ حضرت ابو سفیان اور یہ سب لوگ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عمر ان کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب میں آپ کے اس بیٹے کی جگہ آپ کے بیٹے معاویہ کو گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس پر حضرت ابو سفیان نے کہا کہ کوئی میرے خاندان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اتنے دور رہیں اور یہ سارا بوجھ ہم برداشت کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس حقیقت کو میں سمجھتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں کہ کتنی اس کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے ہی ذمہ لگانا ہے اور یہ میرا کام ہے، تو میری مرضی یہ ہے کہ یہ وہاں پر گورنر ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا سارا زمانہ، پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا دور، یہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 20 سالہ دور بنتا ہے جو حضرت معاویہ کی گورنری کا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی نے جب صلح فرمائی تھی، حضرت معاویہ اور حسن کے درمیان مصالحت ہوئی، تو وہ جو فتوحات کا سلسلہ رکا ہوا تھا وہ ایک بار پھر شروع ہوا۔ تو تقریباً 19 سال 3 مہینے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر رہے، اپنا سربراہ رہے پوری ملت اسلامیہ کے۔ 64,50,000 مربع میل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات ہیں، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ایک بحری بیڑا تیار کریں اور بحری طریقے سے ہم جنگوں کو لڑیں۔ اس سے پہلے روم کا ایک بحری بیڑا تھا، بمشکل اس میں 500-600 کشتیاں اس کے ساتھ جڑتی تھیں اور وہ ایک فوجی لشکر تھا، لیکن جناب امیر معاویہ نے اجازت چاہی تو حضرت عمر نے فرمایا ہم دوہری جنگیں نہیں لڑنا چاہتے کہ بری فوج علیحدہ لڑے، بحری علیحدہ۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کے زمانے میں جب یہ بات کہی تو سیدنا عثمان ابن عفان نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا معاویہ نے افریقہ کے جنگلات کی لکڑیاں کٹوائیں 6 ماہ تک، اور پھر اس پر ایک بہت بڑا بیڑا تیار کیا جس میں 16 یا 1700 کشتیاں یعنی جہاز اس کے ارد گرد اس کے لنگر ہوتے تھے، جڑتے تھے۔ اس ذریعے سے وہ پہلا بحری فوج تھی جو اسلام کے لیے نکلی تھی، جس کی نشاندہی امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، اس کو جلد اول صفحہ 410 پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو لڑائی کے لیے نکلے گا اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ بحری سفر کرے گا، پانی میں سفر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام بنے۔ یہ 28 ہجری آپ کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علاقہ فتح کیا۔ اسی طریقے سے قسطنطنیہ کی لڑائی
یہ 32 ہجری میں ہوئی، اور اس میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم کردار تھا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ ایسے ہی 33 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کے کچھ قلعے مسلمانوں کے ہاتھوں دیے، یہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا حصہ ہیں۔ ایسے ہی سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت جب ہوئی تو اس کے بعد امت کا وہ شیرازہ جو صدیق، فاروق اور عثمان کے دور میں رضی اللہ عنہما اجمعین فتوحات کے حوالے سے بڑھتا چلا جا رہا تھا، حضرت سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد دشمنوں کی سازشوں نے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جناب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ امت مسلمہ کے متفقہ خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے، لیکن ان کے خلافت کے ہوتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ مسئلہ شہادت عثمان پر ایک اختلاف کیا، اور وہ اختلاف نزاع کی شکل اختیار کر گیا۔ اس میں جنگیں بھی ہوئیں، لیکن ان جنگوں میں یاد رکھیے کہ امیر المؤمنین حضرت علی ہی تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ باقاعدہ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان بن جناب حضرت ابو مسلم خولانی کے متعلق آتا ہے کہ ایک جماعت کے ہمراہ امیر معاویہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ سیدنا علی کو حق پر نہیں جانتے؟ کیا آپ سیدنا علی کے علم، مرتبے اور مقام سے واقف نہیں ہیں؟ کیا آپ سیدنا علی کے تقدس اور شان کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا آپ ان کو قاضی امت نہیں سمجھتے؟ تو پھر آپ ان کے مقابلے میں کیسے؟ تو حضرت معاویہ نے فرمایا ان کا مقابلہ نہیں، وہ مجھ سے ہر چیز میں اعلیٰ ہیں، ارفع ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کرتا، میں تو صرف قصاص عثمان کے حوالے سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ سیدنا علی کے اپنے حالات تھے کہ جو لوگ اس طرز کے تھے جن پر شکوک و شبہات تھے، وہ اپنے آپ کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے معاونین میں ظاہر کرتے تھے۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ جب تک خلافت اسلامیہ پر پوری دسترس نہ حاصل ہو جائے، نظام کنٹرول نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی سے انتقام لینا مشکل ہے۔ صحابی رسول ہیں تو کسی قسم کی بدگمانی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کے متعلق کبھی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ نہیں کیا کہ میں علی سے لڑ اس لیے رہا ہوں کہ میں ان سے خلافت لے لوں، خلافت ان کا مقصد نہیں تھا، وہ قصاص عثمان کی بات ضرور تھی، اسی پر نزاع تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے وہ جملے ہیں کہ فرمایا میرا اور معاویہ کا خدا ایک ہے، میرا اور معاویہ کا رسول ایک ہے، ہماری کتاب قرآن ایک ہے، اور ہم ایک ہی دین کے پیروکار اور ماننے والے ہیں۔ ہمارا اختلاف صرف قصاص عثمان پر ہے، اور اس میں امت کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، امت مسلمہ کے متفقہ حکمران تھے۔ صرف اختلاف قصاص عثمان کی وجہ سے تھا، اور حضرت سیدنا علی نے امیر معاویہ کو شام کی گورنری سے بھی نہیں ہٹایا، یعنی کمال تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پھر اس دوران جو 2-4 جنگیں ہوئیں، میں انشاءاللہ ایک دوسری نشست میں اس پر بڑی مختصر سی گفتگو اس حوالے سے کہ صحابہ کا اختلاف بھی قیامت تک کی امت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا انتقال اور ان کی وفات اور ان کا وصال یہ 22 جمادی الثانی سن 60 ہجری میں ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی باقی گفتگو آئندہ نشست میں کروں گا۔ اللہ ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی عظمتوں کو پہچاننے، ان کی سیرتوں کو جاننے، ان کی فتوحات کو سمجھنے، اور جس کا جو علمی، عملی، دینی اور احیاء اسلام کے لیے کردار ہے،
اس پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، اصحاب رسول ہوں، اہل بیت عظام ہیں، دونوں کا احترام بھی کرتے ہیں، دونوں کی عظمتوں کو سراہتے بھی ہیں، دونوں کے مقام کو جانتے بھی ہیں۔ جس کی جو خوبی اللہ نے اس میں جو رکھی ہے، من کل الوجود، تمام کمالات کا حامل کوئی شخص ہو، یہ انبیاء کی ذوات گرامی ہوتی ہیں، یا پھر خلفائے راشدین میں سے اللہ نے جس کو جو عظمت دی، باقی سب کے سب قابل احترام ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابیت کا اعزاز کسی کو مل جائے تو اس سے بڑی عظمت کی بات اور کچھ نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ جن کو نبی کی صحبت کی وجہ سے جنت ملے گی۔ ان کے اعمال پر کسی قسم کی کوئی گفتگو کرنے کا کسی حوالے سے حق نہیں۔ ایک یہ ہے کہ تاریخی واقعات کو کتابوں میں نقل کر دینا، دوسرا یہ ہے کہ اس پر زور دے کر بحث کر کے ہم اپنی طرف سے اس پہ کوئی فیصلہ مرتب کریں یا کسی کے معاذ اللہ جنتی جہنمی ہونے کے کوئی فیصلے کریں۔ اسلام ہمیں اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ بالخصوص جماعت صحابہ ساری کی ساری قابل قدر ہیں، قبل الفتح ہوں، بعد الفتح ہوں، قبل الہجرت ہوں، بعد الہجرت ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ہاں ان میں منصب اور مقام ہیں۔ کوئی والسابقون الاولون ہیں، کوئی مہاجرین ہیں، کوئی انصار ہیں، کوئی پھر بعد میں آئے والذین اتبعوہم بإحسان ہیں۔ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سے نہیں، چونکہ انصار کا دور بھی انہوں نے نہیں دیکھا، ابتدائی مہاجرین کا زمانہ بھی نہیں پایا۔ یہ والذین اتبعوہم جو مہاجر و انصار کی تابعداری کرنے والے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو اسلام کی خدمت کی اور جو فتوحات کے پرچم لہرائے، جو پوری دنیا نصف زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کیا، کہتے ہیں 1,20,00,000 مربع میل پوری روئے ارض کا اس کا حدود اربع ہے، اور اس میں سے 64 لاکھ کئی 50,000 مربع میل پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ تو اتنی بڑی اسلامی سلطنت کے فرما روا تھے۔ اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ 40 سال، 20 سال گورنری کے اور 20 سال ان کی امامت اور امارت اور حکومت اور ان کے دور خلافت کے، ان دونوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ 40 سالہ حکمران اسلامی تاریخ میں یہ منفرد ہیں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ دوسری نشست میں۔